اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 کی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شریر انسان خبر لے کر آئے، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناواقفیت میں کسی قوم پہ جا پڑو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے ہوئے پر ندامت ہو۔ ایک بہت بڑا معاشرتی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر بات کی تحقیق کر کے آگے بڑھنا، یہ ایسی خوبی ہے اگر گھر کے افراد میں آ جائے تو گھر کے اندر فساد نہیں ہوں گے۔ شوہر تحقیق کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا، ساس تحقیق کے بغیر قدم نہیں اٹھاتی، کوئی کان بھر دے یہ بغیر تحقیق کے قدم نہیں اٹھاتے، یہ کامیاب گھرانہ ہے۔ اسی طرح وہ ایک آفس کا ماحول ہے اور اس میں جی ایم صاحب ہیں اور اس کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ بھی بغیر تحقیق کے قدم نہیں اٹھاتے، تو یہ کامیاب نظام چلا رہے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حارث بن ضرار، جو کہ حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہما کے والد ہیں۔ حضرت جویریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اور زوجہ مطہرہ ہیں۔ حضرت حارث بن ضرار جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میری قوم اسلام میں داخل ہو جائے گی اور وہ لوگ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، آپ اپنا ایک نمائندہ مقرر کریں جو فلاں مقررہ تاریخ پر ہم سے آ کے زکوٰۃ وصول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقررہ تاریخ پر حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اتفاقاً ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے درمیان، حارث بن ضرار کے قبیلے کے درمیان پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ جب ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کے قریب پہنچے تو قبیلے کے لوگ استقبال میں باہر نکل آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہماری طرف آ رہے ہیں۔ اس موقع پر شیطان نے انسانی شکل میں آ کر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہا کہ یہ لوگ تمہیں مارنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے قدم واپس لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ بہت سخت غصے میں آئے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم جاؤ، اولاً تحقیق کرنا، تحقیق کے بعد تب تمہیں بات معلوم ہو جائے کہ یہ ان لوگوں نے دغا دیا یا ان لوگوں نے دھوکہ دیا تو ان پر حملہ کر دینا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں رات رک کر پہلے اپنے جاسوس بھیجے، کیا حالات ہیں اندر۔ جاسوسوں نے آ کر اطلاع دی کہ وہ سب لوگ ایمان پر، اسلام پر، نمازوں پر قائم ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر عرض کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میں اس قبیلے کے قریب پہنچا تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ تمہیں مارنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو میں وہاں سے واپس ہو گیا۔ اس پر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہاں جو حضرات ترجمہ پڑھتے ہیں ان کو ایک اشکال ہوتا ہے کہ کیا کسی صحابی کو نعوذ باللہ فاسق کہا گیا ہے، کیونکہ خبر تو ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے اور وہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین محفوظ ہیں گناہوں سے،
انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں کہ ان سے گناہ ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ خود رسالت کے منصب کی وجہ سے ان کی حفاظت کرتے ہیں. اور تمام صحابہ کرام محفوظ ہیں. محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ کرتے نہیں ہیں، ان کی حفاظت کی گئی ہے. تو فاسق سے کون مراد ہے؟ یاد رکھیے گا، بیچ میں وہ جو شیطان آیا تھا جس نے آ کر کان میں سرگوشی کی تھی ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فحدثہ الشیطان، تفسیر جیسے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ فحدثہ الشیطان، شیطان نے آ کے کان میں بات ڈالی. تو فاسق سے اشارہ اس ابلیس اور شیطان کی طرف ہے، ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نہیں ہے. تو ہر معاملے میں تحقیق کر کے آگے بڑھنا. اسی طرح ہمارے ہاں سوشل میڈیا میں اخبار چلتی ہیں، بہت ساری خبریں، تحقیق نہ کرنا اور ان خبروں کو آگے بھیجتے رہنا، جس سے کسی بھی خاندان میں کیا ملک میں بھی آگ لگائی جا سکتی ہے. یہ ایسا ہتھیار ہے. اب تو شاید اسلحہ کے ساتھ جنگوں کی نوبت نہ آئے کہ کسی ملک میں اگر آگ لگانی ہو تو وہ خبریں ارسال کر دی جائیں تو ملک میں آگ لگ جائے گی. لیکن اگر ذمہ دار معاشرہ ہو، تربیت یافتہ، بغیر تحقیق کے قدم اٹھانے والے نہ ہوں، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت کی تعلیم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی، اس خاندان کی، ان کے کاروباری سرگرمیوں کی حفاظت فرمائیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے بارے میں بلا تحقیق، یعنی کوئی منسوب ہو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جب کہ وہ ایسا نہ ہو حقیقتاً، اور پھر اس کو آگے ارسال کر دینا بلا تحقیق، یہ کتنا بڑا جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، جانتے بوجھتے جھوٹ بولے کہ حدیث رسول نہیں ہے لیکن منسوب کی گئی ہے اور اس کو آگے چلتا کیا گیا ہے، اور بہت آسان ہے، بس بٹن دبائیں، وہ 50 کو بھی جائے گی، وہ 100 کو بھی جا سکتی ہے، وہ کئی سینکڑوں کو پہنچ سکتی ہے چیز. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں ہے، منسوب کی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کیونکہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی محنت ہوئی ہے، آپ کی ایک ایک بات کو محفوظ کیا گیا ہے، آپ کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا گیا ہے، اس پر زندگیاں لگی ہیں. پھر وہ احادیث مبارکہ کا محفوظ ایک مواد اور ایک بہت بڑا ذخیرہ ہماری طرف منتقل ہوا ہے. اس میں ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ بلا تحقیق بس بات کو چلا دیا جائے جب تک صحیح ماخذ سے وہ چیز ہم تک نہ پہنچی ہو. نمبر 3 بات، اسی طرح ایک اور مزاج گھروں کے اندر بن رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے کسی کے ساتھ برے تعلقات کا الزام لگا دینا. اور یہ ہماری میڈیا کی سر فہرست خبریں ہیں جس پر سارا میڈیا چلتا ہے، اور معاشرے میں یہ خبریں پھیلائی جاتی ہیں، فلاں کے فلاں سے برے تعلقات ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کی دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے. یہ بے حیائی کی خبر ہے، یہ فحاشی کی خبر ہے، معمولی خبر نہیں ہے. پھر اس خبر کو آگے چلتا کرنا لطف لینے کے لیے سخت پکڑ میں انسان آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سخت عقاب میں انسان ہوتا ہے. اس کی ڈھیل ہوتی ہے لیکن وہ ڈھیلیں بھی ایک حد تک دیتا ہے. امہال اس کا ایک نظام ہے اللہ کا، ڈھیل دینا. اور پھر برے تعلقات کا الزام لگا دینا. پہلی بات تو یہ ہے، اپنے آپ کو ایسے مواقع سے، ایسی جگہوں سے بچا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ کوئی بندہ بھی ہمارے سے بدگمان ہو سکتا ہے، ہم وہ موقع نہ دیں. جیسے کہ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے، اعتکاف کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ملاقات کے لیے آئیں. آپ مسجد سے یعنی تھوڑا سا باہر کی طرف نکلے، مسجد ہی میں تھے، دروازے پر ہی ملاقات ہوئی.
کوئی کام ہوگا، وہ بات ہو رہی تھی تو 2 صحابہ گزرے تو دیکھ کر ذرا نگاہ سر جھکا کے تیزی سے گزرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری ماں صفیہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے دل میں کوئی آپ کے خلاف بدگمانی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، کیسے ہمارے دل میں آپ کے لیے بدگمانی نہیں ہو سکتی؟ آپ نے فرمایا نہیں، شیطان انسان کے خون میں چلتا ہے، اس کے قلب میں آ کے وسوسے القاء کرتا ہے۔ تو ایسے مواقع سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ بیوی اپنے شوہر سے بدگمان نہ ہو، شوہر اپنی بیوی سے بدگمان نہ ہو، اور پھر اگلی بات برے تعلقات کا الزام لگا دینا۔ یہ جرم کتنا بڑا ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے، کسی کے کہنے پر بول دیا یہ جملہ، اعتماد خاندانی ختم ہو جاتا ہے، دراڑیں پڑ جاتی ہیں جو کبھی نہیں بھرتی۔ والذین یرمون المحصنات، یہ جرم کتنا بڑا ہے، اللہ کرے ہمارے ملک پاکستان میں وہ شرعی سزا نافذ ہو جائے جو اس جرم پہ رکھی گئی ہے۔ والذین یرمون المحصنات، جو لوگ بھولی بھالی عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، اس کا الٹ بھی کر لیجیے، اسی طرح جو مردوں پر عورتیں تہمت لگاتی ہیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہ لائیں، عدالت فوراً مطالبہ کرے گی گواہ لاؤ، پھر وہ 4 گواہ نہ لائیں، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو۔ کسی کو 80 کوڑے لگے ہوں اور پھر وہ سزا سب کو دکھائی گئی ہو، پھر دیکھتے ہیں کہ کون زبان سے الفاظ نکالتا ہے کہ فلاں کے فلاں سے برے تعلقات ہیں۔ اللہ کی ہر سزا میں حکمت ہے، یہ حکمت والا نظام ہے، یہ وحشیانہ سزائی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، کبھی الفاظ بھی زبان پر نہیں آنے چاہیے۔ بسا اوقات مغربی تہذیب کے قوانین دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ نظام مجرموں کے لیے بنائے گئے، ان کو ڈیفنس دینے کے لیے، ان کے دفاع کے لیے۔ ایک آدمی 50 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے اور سزائے موت نہیں ہے کہ سزائے موت جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے؟ سبحان اللہ، 50 لوگوں کو اس نے قتل کر دیا۔ ایک مسجد میں فائرنگ کرتا ہے ایک آدمی اور مسجد کے اندر وہ 50 لوگوں کو شہید کر دیتا ہے، اس کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی کیونکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سبحان اللہ، جرم کے دفاع کے لیے قوانین مجرم کے دفاع کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں۔ جب بھی ہم اس بنانے والے خالق کے نظام سے ہٹیں گے، ہم کبھی بھی اپنے نظام میں اعتدال نہیں لا سکتے۔ اللہ کی ذات حکیم ذات ہے، اس لیے اس جرم کے اوپر جو سزا دی جا رہی وہ معمولی جرم نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو بہت زیادہ، کسی کے بارے میں برے الزام کی تہمت لگانا تم ہلکا سمجھتے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں یہ بہت بھاری اور بہت بھاری بات ہے۔ تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ لہٰذا یہ لوگ موت تک کسی بھی مقام پر ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، اگرچہ یہ توبہ بھی کیوں نہ کر لیں، گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن دنیا میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کسی معاملے میں۔ اس لیے بلا تحقیق بات کو نقل نہ کیا جائے۔ اگر ہم اپنی ذاتی زندگی میں یہ بات لے آئیں اور اپنی خاندانی زندگی کے اندر لائیں، اپنی معاشرتی زندگی کے اندر لے آئیں، اپنے گھر والوں کو بات سمجھائیں، اور یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہی سنا دیں سورۃ الحجرات کی، کہ انشاءاللہ پھر جب ہم اس پر آ جائیں گے تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی، باہم آپس میں اعتماد قائم رہے گا، اور سب کو سمجھ ہوگی کہ اس آدمی کے کان بھر کر غلط کام نہیں نکلوایا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔